بڑا ہی خوبصورت واقعہ، بلکہ کمال کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں اپنی وحی کے ذریعے، اللہ نے اپنی عطاؤں کے ذریعے انہیں وہ نالج عطا فرمائی کہ جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں گا اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے ہیں اب میں اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ تو اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں، حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے؟ مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم،
سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو۔ جس نے جیسا مانگا نا اللہ سے، اب یہ بھی کمال ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کریں، خرچ کریں، تو تمنا کیا ہے؟ اے اللہ مال بڑھ جائے، اے اللہ جنت مل جائے، یا اللہ تیری رضا مل جائے۔ دنیا میں کسی کو یہ تمنا کرتا ہے اللہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، برکت دے دے، ہو سکتا ہے اس کے پیسے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر کیا بندہ مانگتا ہے؟ اے اللہ جنت مل جائے، اللہ ہو سکتا ہے اس کے بدلے اس کے 100 روپے خرچ کرنے پر جنت دے دے، مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ اپنی رضا دے دے، یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کو تو دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہو گئی نا۔ اللہ رحمان دنیا والآخرہ، ہمیں اللہ سے چاہیے کیا؟ بندہ جو مانگتا ہے نا، جیسی طلب ویسی عطا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر آپ کو آ کر کہے کہ صاحب کھانا کھلا دیں، تو آپ اس کو کپڑے نہیں دلائیں گے نا، آپ کھانا ہی دلائیں گے نا۔ کوئی آ کے کہتا ہے سر کپڑے چاہیے، آپ کپڑے دلائیں گے، اور کوئی آ کے کہتا ہے مجھے گھر چاہیے، تو نہ اس کو کھانا چاہیے نہ لباس چاہیے، جیسی مانگو گے۔ اچھا دنیا والوں سے زیادہ مانگو تو دنیا والے بھگا دیتے ہیں، اللہ کے خزانے تو تھوڑے نہیں ہیں نا، اللہ سے تو مانگو۔ اور مزیدار دعا یہی ہے کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگے، اللہ سے اللہ کی عطا مانگے، اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ جس حال میں تو راضی اس حال میں میں راضی۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، کوئی بچہ آ کر کہتا ہے کہ ابا جان مجھے یہ کھانا کھانا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور کوئی کہتا ہے ابو جس میں آپ راضی نہ میں راضی۔ بتاؤ ان تینوں میں کس پہ زیادہ پیار آئے گا؟ آپ کس کو زیادہ خوش کریں گے کہ یار یہ اپنے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہا، یہ کہہ رہا ہے جس میں آپ راضی اس میں میں راضی۔ ایسا ہی ہے نا، بلا تمثیل۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، لیکن بندہ جب اللہ سے یہ کہتا ہے نا اللہ جس حال میں تو راضی اس حال میں میں راضی، میرے لیے جو حال تیرے نزدیک اچھا وہ کر دے، تو وہ تو سخیوں کو بھی دینے والا ہے، وہ قریبوں کو کرم دینے والا ہے۔ جب وہ بندے کی یہ کیفیت دیکھتا ہے نا کہ بندہ رب کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، اے اللہ مجھے کچھ نہیں تیری رضا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ کے پاس فرشتے آئے تھے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، ان کا مقام دیکھیں خلیل اللہ کا، کہ فرشتے آئے کہ حضرت ہمیں کہیں ہم بارش برسا دیں، ہمیں کہیں ہم ہوا چلا دیں، یہ آگ ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ جب آگ میں ڈالا جانے لگا، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم ہم سے مدد نہیں مانگتے، اللہ سے تو مانگ لو، اللہ سے ہی کہہ دو نا کہ آگ بجھ جائے، آگ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ توکل کا لیول دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ رب دیکھ رہا ہے نا، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اسی میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے جلنے دیا کیا؟ راکھ ہو گئے۔ ہائے ہائے، اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اور آگ کیسی ہوئی کہ حضرت ابراہیم کو نہ ٹھنڈ لگی نہ گرمی لگی، کئی دنوں بعد آگ سے باہر آتے ہیں اور آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ بات ہے تھوڑی باریک، سمجھ نہیں آتی ہر کسی کو، یہ تھوڑا سا لیول دوسرا ہے۔ ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس میں میں راضی ہوں۔ جس دن یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، اے اللہ تجھ سے تیری رضا چاہیے، بس مالک تو راضی ہو جا۔ جس دن آپ اس لیول پر جا کے اللہ سے مانگنے لگو گے نا، پھر دیکھو اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ قریب اپنی شان کے مطابق دے گا نا۔ ہم تو اپنی حیثیت، مثال کے طور پہ کسی کے پاس گئے اور اس سے 500 روپے لے کر آ گئے، کوئی دوسرا کہے گا عجیب آدمی ہو یار، یہ تو 5 لاکھ بھی دے سکتا تھا، 500 لے کر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی بڑی پارٹی کے پاس گئے اور تم 5000 کا آرڈر لے کر آئے، یہ تو 5 کروڑ کا آرڈر دے سکتا تھا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، پتہ چلتا ہے اس کا تو لیول ہی اور تھا۔ ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں جو ہمارا لیول ہے۔ اللہ سے کہیں نا مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کے مطابق عطا فرما، اے اللہ میرے گناہ تیری رحمت کے آگے کیا ہے، میں گناہ گار، تیری رحمت کے آگے میں ذرہ بھی نہیں۔ تو اپنی رحمت کو دیکھ مالک، مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ اس کی رحمت، اس کی شان، اس کا مقام ہماری سوچوں سے وراء الورا ہے نا، وہ تو مقام عطا کرنے والا ہے۔ مگر ہم ہیں کہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہماری اپنے مسائل ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ حضرت بشر حافی نے جو بتایا کہ جس کو جو چاہیے تھا اللہ نے جنت میں وہ دیا نا۔ اسی طرح مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، فرماتے ہیں اے عزیز تیری قدر و قیمت تیری طلب پر ہے۔ جو اللہ پاک کی جناب سے دنیا طلب کرتا ہے اللہ اسے دنیا عطا کی جاتی ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے۔ اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا
فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. مزید فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طلب میں مصروف ہو جاتا ہے اسے اللہ پاک اپنے دیدار سے نواز دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی طلب ہو جائے, اللہ کے دیدار کی طلب ہو جائے, اللہ کی رضا کی طلب ہو جائے, پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ عطا فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے سنا تھا الثواب جزاء الطاعہ, یعنی نیکی کے بدلے کو ثواب کہتے ہیں. اب یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں بھی جو نعمت ملتی ہے نا کسی نیکی کے بدلے, ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا, ہمارے ساتھ بھلا ہو گیا, ہم نے مال خرچ کیا, اللہ نے برکت ڈال دی, ہماری بیماری ٹل گئی, ہماری بلا ٹل گئی, یہ بھی ثواب ہے, یہ ثواب الدنیا ہے. اور آخرت میں انشاءاللہ جو اجر ملے گا وہ آخرت کا ثواب ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اسی کو قرآن میں رب فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے. لیکن جو دنیا کی واہ چاہتا ہے, اس لیے خرچ کروں کہ لوگ سخی کہیں, اس لیے جناب لوگوں میں نیکی کی دعوت دوں کہ لوگ مجھے عالم کہیں, اس لیے میں جناب لوگوں کی مدد کروں کہ لوگ مجھے مددگار کہیں, تو یہ آپ نے دنیا طلب کی نا, آپ کو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت کا ہوگا, کیونکہ آپ تو واہ چاہتے ہیں, اخلاص تو نہیں ہے. نہیں, اللہ کی رضا, اللہ قبول فرمائے اسے اور مجھے دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. نیکی کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جب آپ حلال کے ذریعے, اب آج کل کیا ہوتا ہے, ہر چیز کے دو طریقے ہیں, بندہ گناہ کے ذریعے بھی پیسے کمانے والے کما رہے ہیں اور حلال کے ذریعے بھی کما رہے ہیں. حلال بظاہر تھوڑا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. حرام بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے, کبھی ڈاکٹر لے جاتے ہیں, کبھی ڈاکو لے جاتے ہیں, کبھی ٹینشن اور بیماریاں آ جاتی ہیں. کیا کرنا ہے اس حرام کا؟ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. اور حلال میں برکت کیسی ہوتی ہے, ایک بڑا کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بر صغیر کے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی. آپ مغل بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی کے استاد تھے. ملا جیون معاشی لحاظ سے بڑی نارمل زندگی گزارتے تھے, بڑی مطلب جس کو کہیں کہ نارمل مڈل کلاس. ایک بار اورنگزیب کہیں جا رہا تھا, اس نے اپنے استاد سے ملاقات کی اور ایک تحفے میں ایک چونی پیش کی, ایک سکہ تحفے میں دیا اور سفر پر چلا گیا. کئی دنوں بعد جب واپس آیا تو ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی کے حالات بدلے ہوئے, آپ تو امیر و کبیر ہو گئے, آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک مال آ گیا. تو بادشاہ کہتا ہے استاد صاحب میں جب گیا تھا تب تو آپ اتنے ویل آف نہیں تھے, اب اتنے تھوڑے عرصے میں 2-4 مہینے میں آپ تو مالدار ہو گئے, کیا وجہ ہے؟ تو ملا جیون کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے, مجھے آپ نے ایک سکہ دیا تھا, سکہ دے کر آپ تو چلے گئے, جب سے سکہ دیا میرے مال میں برکت ہی ہونا شروع ہو گئی, ہر چیز میں برکت ہو رہی ہے. تو بادشاہ اورنگزیب کمال کا بندہ تھا, وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سکے کی حقیقت کیا ہے. اور اس نے بادشاہ نے اپنے سپاہی کو کہا کہ فلاں محلے کے ایک تاجر کو بلاؤ اور اس کو کہو اپنا روزنامچہ لے کر آئے. تاجر کو بلایا گیا, تاجر کو کہا کہ فلاں دن کا اپنا ڈیلی لیجر جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کھولو, بتاؤ تم نے کیا کیا خرچ کیا تھا. وہ بتاتا رہا, اس کو پیسے دیے, اس کو پیسے دیے, فلاں کو دیے. کہتا ہے میں نے ایک بندے کو ایک چونی بھی دی تھی مزدوری میں. کہا وہ مزدور کون تھا؟ تاجر کہتا ہے صاحب بڑا عجیب ماجرا ہے. کیا ماجرا ہے, سناؤ. تو وہ تاجر کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک بار بارش ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا, میری چھت ٹوٹ گئی, میں باہر نکلا, مجھے کوئی مزدور نہیں ملا, ایک شخص نظر آ گیا. میں نے کہا ذرا میرے گھر کی چھت بنا دو, میں تمہیں مزدوری بھی دوں گا. وہ رات بھر کام کرتا رہا, میرے گھر کی چھت بنائی, اور جب فجر کی اذان ہو گئی تو وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ مزدوری کے پیسے میرے پاس نہیں ہے, ایک چونی ہے وہ لے لو, پھر کبھی تمہیں تمہاری اجرت مزید دے دوں گا, اپنا نمبر اپنا رابطہ وغیرہ دے دو. تو وہ مزدور کہتا ہے بس میرے لیے اتنا ہی کافی, اور وہ چلا گیا. جب وہ تاجر نے یہ سارا واقعہ سنایا نا تو بادشاہ اورنگزیب کہتا ہے حضور وہ مزدور میں ہی تھا, میں رات کو نکلا تھا,